وعلیکم السلام. چلیں، ویلکم ٹو آل آف یو ان دس کورس. ہم آج کا اپنا سیشن اورینٹیشن سیشن ہمارا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور بس جوائننگ ہوگی ہمارے پاس میکسیمم لوگوں کی. ہوپ سو کہ سب جانتے ہی ہیں الحدید کے بارے میں، تو انٹروڈکشن کی تو ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ نیو ہوں گے تو ان کے لیے بھی واٹس ایپ پہ میسیج کر دیا گیا تھا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپلیٹ آرگنائزیشن کے بارے میں. اس کورس کی آؤٹ لائنز اینڈ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. بٹ اس سے پہلے میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا ون بائی ون. اور یہ کورس ایکچوئل میں ہوگا ڈسکشن کے ساتھ ہی. میں نے اس لیے اس کورس میں لوگ بہت تھوڑے سے رکھے ہیں، ہم نے ان ہی نہیں کیا زیادہ لوگوں کو، بیکاز یہ کورس اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی کر جاتے ہیں تو دیٹس ایسٹ. وہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک ایسٹ ہوں گے. تو اس لیے ہم نے بہت لمیٹڈ سے ایڈمیشنز اس کورس میں کیے ہیں تاکہ ہم سب کو پراپر ٹائم دے سکیں، پراپر فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ کورس ہوگا ڈسکشن کے ساتھ ہی. پہلے آؤٹ لائن ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوگی سکرین. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہمارا کورس ہے، 3 ماہ کا ٹوٹل کورس ہے، جس میں ٹوٹل ہماری جو ہے وہ 12 ہفتے کہہ لیں کہ اس میں ہم نے کرنے ہیں. ویسے تو 3 ماہ میں 12 ہفتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، بٹ یہ کہ ہمارا یہ 12 ہفتوں کا کورس ہے آلموسٹ. اور آج اس کا اورینٹیشن ڈے تھا، 26 دسمبر پہلا ہمارا سیشن ہے جو 8 سے 10 بجے تک چلے گا. ریگولر کلاسز ہماری جو ہے ہر ہفتے کو ہوا کریں گی، ڈیلی بیس پہ نہیں ہے. صرف ہفتے سے ہفتے کلاس چلے گی، یعنی پہلی کلاس اب یہ پرسوں ہوگی، ٹھیک ہے، آج کے سیشن کے بعد. اس طرح پھر نیکسٹ کلاس نیکسٹ سیٹرڈے ہوگی، اور اسی طرح نیکسٹ سیٹرڈے. تو ٹوٹل کلاسز جو ہے وہ ہمارے پاس 12 ہیں. ہر ماہ 4 کلاسز ہوں گی، تو 3 ماہ میں 12 کلاسز ہوں گی. اس کی سرٹیفیکیشن فری ہے، اور لائیو کلاسز جیسے ابھی آپ لے رہے ہیں یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. بٹ ان دا کیس آف ریکارڈنگ، اگر آپ کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی سیشن کی، وہ ہم فری میں پرووائڈ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا. پر سیشن 200 کاسٹ ہے، اور اگر آپ اکٹھی ایک ہی دفعہ کورس کی ریکارڈنگز پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہم نے پھر آف اس میں رکھا کہ 1500 پورے کورس کی ریکارڈنگز کے لیے. یہ بھی ہم نے اس کو بھی فری کر سکتے ہیں، بٹ یہ ہم نے خود ہی اس کو فری نہیں رکھا تاکہ ہمارے پاس لائیو سیشنز میں میکسیمم جوائننگ ہو. اور جو لوگ لائیو نہیں لیتے تو وہ پھر پے کر کے لیں گے ریکارڈنگ. فری میں ریکارڈنگ نہیں دی جائے گی. اور کورس کا اوور ویو اگر دیکھیں تو اس میں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے سیلف اویئرنیس، پھر سوشل اویئرنیس، پھر اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے. اس میں جو مین سکلز کور ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، یعنی پرابلم سالونگ اس سے آپ کی مضبوط ہوگی. اور آپ کو اپنے روزمرہ کے مسائل، اپنے فیملی کے مسائل، اپنے جو ورک سپیس ہے اس کے مسائل، آپ کی کہیں پہ جاب ہے تو وہاں کے مسائل، ڈفرینٹ ہر جگہ پہ انسان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو ایک انسان کی جس کی کریٹیکل تھنکنگ مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، ہائی ہو، تو وہ آسانی سے کسی بھی مسئلے کا حل نکال لیتا ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ ہمارا مین سکل ہے اس کورس کا. دوسرے نمبر پہ ایموشنل انٹیلیجنس اور کریٹیکل تھنکنگ، یہ 2 ایسے سکلز ہیں جو اس صدی کے بہترین سکلز ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں سرچ کریں گے تو آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں کہ جس قوم نے فیوچر فتح کرنا ہے نا، وہ ان دو سکلز کی بیس پہ کرنا ہے. کہ جس قوم میں یہ 2 چیزیں مضبوط یعنی ان کی ہائی ہوں گی، وہ قوم لیڈر ہوگی آنے والی جنریشنز کی. اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایموشنل انٹیلیجنس کہتے کسے ہیں، یا کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے. کمیونیکیشن سکلز تیسرے نمبر پہ جو ہمارا اس کورس کا حصہ ہے
اور چوتھے نمبر پہ پبلک اسپیکنگ. یہ 4 سکلز ہیں جو ہم نے اس کورس میں سیکھنے ہیں 3 ماہ میں. کورس سٹرکچر کی بات کریں تو پہلے ماہ میں جو ہے ہم کریٹیکل تھنکنگ اور سیلف اویئرنیس اور عقیدہ آخرت جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی میں تھوڑا اوور ویو دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں ہم عقیدہ آخرت کیوں پڑھیں گے. عقیدہ آخرت کے بغیر کبھی بھی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. اور ویک 1 میں جو ہے یہ ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے پہلا. اس میں ہم انشاءاللہ کورس کا اوور ویو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپیکٹیشنز دیکھیں گے, ابھی آپ سے پوچھیں گے, اور امپورٹنس دیکھتے ہیں ابھی ہم کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کیا ہے ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں. اور کلاس 1 جو ہماری ہے 28 دسمبر کو, پرسوں, اس میں ہم انشاءاللہ کریٹیکل تھنکنگ کی بیسکس پڑھیں گے اور سیلف اویئرنیس کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے, اور سیلف ڈسکوری کے ٹولز پڑھیں گے, اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی پڑھیں گے, اور اسٹرینتھس, ویکنیسز, لائف گولز, ان کو سمجھیں گے. کلاس 2 جو ہے ہماری نیکسٹ سیٹرڈے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا ریئل پرپز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یعنی پہلی کلاس میں ہم سیلف اویئرنیس جب سٹارٹ کریں گے تو وہ کوشچن یہی ہوتا ہے سیلف اویئرنیس سے کہ واٹس دا پرپز. تو اس پرپز کو انشاءاللہ ہم کلاس 2 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اور عقیدہ آخرت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا. رول آف آخرت جو ہے ان شیپنگ آور مورل کریکٹر, ان شیپنگ آور پرسنالٹی, یہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا. اینڈ اس کے بعد ڈیبیٹنگ سیشن ہوگا. ڈیبیٹنگ سیشن ہوگا یہ پہلے 2 کلاسز کی بیس پہ, یعنی یہ پہلی کلاس جو ہوئی ہوگی اور دوسری کلاس جو ان دونوں ٹاپکس پہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہوگا, تو آپ اس پہ اپنے اپنے آرگومنٹس دیں گے. آپ اختلاف اس میں کسی بات پہ ہوگا تو آپ اپنے آرگومنٹس وہاں پہ پریزنٹ کریں گے. ڈیبیٹنگ سیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ڈیبیٹنگ سیشنز ہی مینلی آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز اور پبلک اسپیکنگ کو انہینس کریں گے. تو ڈیبیٹنگ سیشنز جو ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو پہلا ہمارا ڈیبیٹنگ سیشن جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کے ٹاپک پہ ہوگا, اور سیلف ایکچولائزیشن ہم اس سے پہلے ڈسکس ڈیٹیل سے کر چکے ہوں گے پہلی دونوں کلاسز میں. یہ تو ہمارے پہلے ماہ کا یعنی کہہ لیں کہ ٹاپکس ہیں اور ڈیٹیلز ہیں. دوسرے ماہ میں ہم انشاءاللہ سوشل اویئرنیس اور اسٹریس مینجمنٹ کو پڑھیں گے, اور تیسرے ماہ میں ہم ٹائم مینجمنٹ اور لیڈرشپ کو پڑھیں گے. اور 3 جو ہے وہ ٹوٹل یعنی ہر ماہ ایک ڈیبیٹنگ سیشن ہوا کرے گا. اس ماہ کا بھی ایک ہوگا, نیکسٹ منتھ بھی ایک ہوگا, لاسٹ منتھ میں بھی ایک ہمارا ڈیبیٹنگ سیشن ہوگا. اور انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد آپ کی جو ہے یہ 4 سکلز جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی وہ امپروو ہو جائیں گی. کمیونیکیشن سکلز, پبلک اسپیکنگ, اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. تو دیٹ واز اباؤٹ کورس آؤٹ لائن. اور اب ہم آپ سے باتیں کر لیتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. جی اندلیب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کچھ بھی جو بھی آپ کے مائنڈ میں آپ بتائیں. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ریگارڈنگ کافی چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں. لائک اگر جو میرا پرسپیکٹو ہے اکارڈنگ ٹو دا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے, سب سے پہلے اگر ہمیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں نہیں نوحہ ہوگی کہ ہم کس پرسنالٹی کے جو ہیں وہ لوگ ہیں, تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم آگے سے اپنی کمیونیکیشن کیسے کریں, لوگوں کے ساتھ ہم بات کیسے کریں. اور مطلب پرسنالٹی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری تھنکنگ پہ, کیونکہ ہماری تھنکنگ ہی آئی تھنک سو ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. میرا تو پرسپیکٹو اس کے ریگارڈنگ یہ ہے. جیسے بھی ہے آپ بالکل بولیں, جیسے ابھی اندلیب نے بتایا, نو ڈاؤٹ آپ غلطیاں کریں یہاں پہ کریں, لیکن اس کورس کے نکلنے کے بعد آپ غلطیاں نہ کریں. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ جو ہے جس طرح بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی آنسر ہو آپ ویسے دیں, اچھی بات ہے, دیں گے تو آپ کی چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی. جی نیکسٹ, بالکل سر. گو ٹو مارٹ, آپ کا نیم کیا ہے؟
السلام علیکم سر، میرا نام زکاشا ہے. وعلیکم السلام. سر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نا ہماری پرسپیکٹیو ہمارے پاس جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے نا وہ اس کے تین مطلب مین پوائنٹ ہوتے ہیں: تھنکنگ، فیلنگ اینڈ ایموشن. ہمارا تھاٹس کیا ہے، ہمارا ان پر کنٹرول کیسا ہے، اور ہمارا تھاٹس ہماری باڈی پہ کیا اثر کرتا ہے. ہماری پرسنالٹی بیسیکلی ہمارا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، ہماری پرسنالٹی بیسیکلی ہمارے اندر ہوتی ہے. ہمارے ایموشنس کیا ہے، ہماری فیلنگس کیا ہے، ہمارے بہیویئر کیا ہے، یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور جیسا ہمیں مطلب بہیویئر ہوں گے ہمارے آپ ہماری فون پرسنالٹی تھوڑا کے سا قریب کر کے بولیں، یہ ہینڈ فری کو. آپ کی آواز بہت سلو ہے. اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہتر ہے. اچھا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا نا جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ تین پوائنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے تھاٹس کیسے ہیں، ہمارے ایموشنس کیسے ہیں، اور ہمارے بہیویئر کیسے ہیں. ان تین باتوں پہ پرسنالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. اور پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم لوگوں کو کسی کا فزیکل اپیئرنس دیکھ کے واؤ یہ بہت اچھی پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی یہ نہیں ہوتی. پرسنالٹی بیسیکلی ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہمارے بہیویئر کیسے ہیں، ہم کتنا سیف فیل کرتے ہیں، ہمارے ایموشنس پہ ہمارا کتنا کنٹرول ہے. کوئی ہمارے ساتھ یہ برا کر کے گیا تب ہمارے ایموشنس ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تب ہمارے ایموشنس ہوتے ہیں. اور ہمارے جو تھاٹس ہے کسی کے بارے میں سوچنے کے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، یہ ہماری پرسنالٹی. اگر ہم اچھا سوچیں گے تو پرسنالٹی گرو کرے گی. وہ پرسنالٹی باہر سے نہیں ہوگی، ہمارے اندر سے گرو کرے گی. تو ہم فزیکل اپیئرنس بھی ہماری ویسی ہو جائے گی. آپ کا نا مائک ایشو آپ پہ رہنے دیں. آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آئی. ہاں نیکسٹ حکیم عامر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اس کا سادہ سے الفاظ میں یہ مفہوم ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں یا ہم نے خود اختیار کی ہیں ان کو ادا کرنے کا اپنے آپ کو اہل بنانا، کہ ہم وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. جس طرح کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو صحیح طور سے بنایا گیا ہوگا تو وہ صحیح کام کرے گا. اسی طرح انسان کو بھی اگر اس کی کریکٹر بلڈنگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہوگی تو وہ اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گا. جی نوح بنجامین. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پرپز کیا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ سر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے. مجھے فرائڈ کی تھیوری میں نے پڑھی ہے، تو میں فرائڈ کی تھیوری سے جو ہے وہ ایگری کرتی ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ کے فرسٹ 5 ایئرز ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں انسان کی ساری باقی کی لائف میں. اس میں اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو جو اس ٹائم پہ پرسیو کرتا ہے اور جو اس ٹائم پہ وہ چیزوں کو پرسیو کرتا ہے نا وہ اس کو یاد بھی رہتی ہیں اور وہ اپلائیبل ہوتی ہیں اس کی پوری لائف پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے پیرنٹس کو اس چیز کی نالج ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے ڈیولپمنٹ میں کیسے اپنا رول پلے کرتے ہیں پازیٹیولی. جی چلے میں 2-3 اور سے لے لیتا ہوں. فاطمہ ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرے خیال سے تو یہ ہے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ سب سے پہلے مطلب اس کی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ رشتوں میں آتی ہے، کانفیڈینس بلڈ اپ ہوتا ہے، اور ایک آپ کے اندر وہ سیلف اسٹیم اور مطلب جو پبلک کانفیڈینس، سوشل بیسکلی جو کانفیڈینس ہوتا ہے وہ آپ کے اندر بوسٹ ہوتا ہے. اور آپ دوسروں کو کافی اچھے طریقے سے، آپ جو سوسائٹی میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے مطلب اس کو کافی اچھے طریقے سے آپ آبزرو کرتے ہو. آبزرویشن ہونی چاہیے. اور اس کے لیے سر کریکٹرسٹکس جو ہوں گے شاید میرا خیال ہے پیشنس اور آبزرویشن، اور مطلب پہلے آپ سنیں پھر اپنی سنائیں. یہ مطلب میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے چلے نیکسٹ سلمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
सर एक बच्चे ने बात की थी फ्रॉड की थ्योरी के बारे में, तो उसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर फ्रॉड की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो 3 स्टेजेस में आके वो डेवलप होती है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। और जो पर्सनैलिटी होती है अगर उसमें कहीं फिक्सेशन आ जाती है तो वो हमारे फिजिकली भी हमें कर सकती है इफेक्ट और हमारे मेंटली भी हमें कर सकती है। तो ये जो पर्सनैलिटी इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब इसकी डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता है। और अगर सही है, चले नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ ऑडियंस में से मुस्फिरा मुस्फिरा सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ओवर टाइम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूव नहीं करेगा तो वो अपने आप को सोसाइटी के साथ लेके चल ही नहीं सकता। उसमें आ सकता है कि सबसे पहले इंसान अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करे कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। अब उसमें पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एम्बिवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये पर्सनैलिटीज हमने मतलब खुद ही बनाई है। अगर इंसान इतना मतलब इंसान लिमिटलेस है, अगर इंसान चाहे तो वो कोई भी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है इजीली। उसमें ये हमने खुद बनाया कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सामने वाला बंदा अगर बहुत उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है या वो बहुत फ्लुएंट है तो वो एक्सट्रोवर्ट है। ऐसा नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो अपनी पर्सनैलिटी को ओवर टाइम ग्रूम कर लेता है, चेंज कर लेता है, और वो इंसान ही क्या जो अपने आप को ओवर टाइम चेंज नहीं करता। तो अगर इंसान की पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होगी, उसके अंदर स्किल्स होंगी, सोशल स्किल्स होंगी, तो और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी हाई होगी तो ही वो अगर बात कर सके फैमिली की, तो फैमिली में वो अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से लेके चलेगा। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ आपस में उनका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, उनकी वो आपस में एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा अगर पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे ओवर टाइम तो ये होगा कि एक तो हम मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत पीछे रह जाएंगे, और हम जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब देखें, अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, और अगर हम बाहर से अमेरिका की बात करें, कोई भी कंट्री की बात करें जो डेवलप कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी उस तरीके से ग्रो ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। हम वही मतलब वो अल्फा बीटा ही पढ़ते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमने जो रियल चीजें हैं जो हमने फेस करनी है, हमें उनका ही नहीं पता। मतलब कि ओवर टाइम अगर हम देखे चले स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अगर रिलेशनशिप्स हैं उनको किस तरह हमने मैनेज करना है, हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो एक तो ये है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमने कुरान मजीद पे अमल करना छोड़ दिया, हमने अपनी रूटीन को चेंज कर दिया। तो अगर हम इन चीजों को बैलेंस तरीके से लेके चलेंगे तो हम भी फ्यूचर में बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे बहुत से दूसरे ममालिक ने किया, और इंशाल्लाह हम भी एक डेवलप कंट्री में आएंगे इंशाल्लाह। चले ये बेसिकली कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए है कि आप खुल के बात करें पे आपका जो भी है, आपके जो कंसेप्ट हैं आप डिस्कस करें, गलतियां करें, और यह कि कोर्स करने के बाद आपकी वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। पर्पज़ इज़ दैट। तो एक जनरल मेरे पास आ गया, तो जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर आप में से किसी ने नहीं दिया। सर इसमें मेरा एक और पॉइंट भी है, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि लाइक मतलब कोई भी सिचुएशन है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मतलब कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है बुरी या अच्छी, अब इसमें हमारा ज्यादातर मैं बुरी की बात करूंगी कि हमारा कंट्रोल रिएक्शन क्या है। कुछ लोग होते हैं मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, अगर कोई भी उनको कोई मतलब छोटी सी भी बात कह दे तो वो बहुत बुरा बना जाते हैं। मतलब उन्हें खुद पे कंट्रोल नहीं होता कि मैंने बुरे से बुरे हालात में भी खुद को कैसे कंट्रोल करना है। किसी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए जो बात उनको बहुत ज्यादा मतलब जो फील करने वाली, कुछ सेंसिटिव लोग हैं वो बहुत फील कर जाते हैं बात को। कुछ लोग होते हैं वो कंट्रोल कर जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना, ये यहाँ पे मैंने रिएक्ट करना है। और इस चीज का हमारी पर्सनैलिटी को
لوگ جو ہے وہ نیگیٹیولی بھی جج کرتے ہیں اور ہماری باتوں سے پازیٹیولی بھی جج کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے. اگر میں اس کو کوئی بات کہوں گا تو یا یہ میری بات کو کس وے میں لے گا. تو سر یہ چیزیں بھی اس میں بہت مطلب آئی تھنک سو میرے خیال سے یہ میٹر کرتی ہے ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں. یہ چیزیں ہمارا بہت زیادہ مطلب اس کا رول ہے. ہماری ریئیکشن، ہماری کنٹرول ریئیکشن، ہمارا کیا اس چیز پہ ہمارا اثر ہوگا. اور سر مطلب گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے پیرنٹس نہیں سمجھتے بات کو کہ بھئی بچے کیا کہنا چاہتے ہیں یا وہ اپنی بات مطلب کیوں کہنا چاہتے ہیں. وہ اپنے جذبات، اپنے فیلنگس کو وہ ان کے سامنے مطلب نہیں کہہ پاتے کہ بھئی وہ مطلب اسکول میں اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مطلب چلو ٹھیک ہے، وہ اگنور کرتے ہیں. تو سر یہ مطلب بچے کی پرسنالٹی جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ بچے پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں. تو سر یہ اس چیز کا کافی رول ہے. مطلب پیرنٹس بھی اس چیز کو نیگیٹیولی لیتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، لیکن سر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب اس چیز کا اثر بھی ہے بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے. چلیں لیٹ اسٹارٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے آپ اس کورس کا مقصد سمجھ لیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اگر آپ آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکسکیوز می سر. جی سر آئی کین آسک ون کوشچن. آپ کا جو بھی کوشچن ہے نا آپ کائنڈلی اس کو نوٹ کر لیں اور ہم انشاءاللہ کوشچن آنسر پھر کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اوکے سو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر ہم سب یہاں پہ ہیں، اس کا آبویس سا ایک مطلب ہے کہ ہم اپنی کرنٹ اسٹیٹ آف پرسنالٹی سے سیٹسفائی نہیں ہیں. دیٹس وائی وی وانٹ ٹو اپ گریڈ آور سیلف، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو پرسنالٹی ہے اس کو گروم کریں، بیکاز ہم جس لیول پہ ہیں وہ کافی نہیں ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اچھا ہماری جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے نا بینگ اے مسلم، وہ آخرت ڈائریکٹڈ ہے، دنیا ڈائریکٹڈ ہے ہی نہیں. اور پرسنالٹی کسی بھی انسان کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا، مطلب یہ کہ وہ کس خدا کو مانتا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی ہے. یہ آپ اگر بات لکھ لیں گے اس پہ، آپ پھر تھوڑا بعد میں سکون سے غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بات پھر سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات کس اینگل میں نے کی ہے. کہ پرسنالٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ویسی ہوتی ہے جیسا آپ کے بلیفز ہوتے ہیں اپنے الہ کو لے کے، اپنے معبود کو لے کے. فار ایگزامپل اگر آپ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیز نظر آئے گی. آپ ہر جگہ پہ اللہ کی بات ہی مانیں گے. آپ ہر جگہ پہ اپنے نفس کے خلاف لڑیں گے، بیکاز اللہ کو کیونکہ آپ کے پرسنالٹی میں اللہ ہے. آپ کی پرسنالٹی ڈائریکٹڈ اللہ ڈائریکٹڈ ہے. اور اگر آپ دنیا والوں کو اپنا الہ مانتے ہوں گے، آپ اپنی خواہشات کو اپنا الہ مانتے ہوں گے، تو پھر آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں ہوں گی. تو ہماری پرسنالٹی، یہ میں آپ کو ایک بالکل یونیک اینگل دینے جا رہا ہوں جو آپ میں سے ہوپ سو کسی نے نہیں پہلے پڑھا ہوگا. اوورآل تمام انسانوں کی یا اوورآل تمام مخلوقات میں 4 طرح کی پرسنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. 4 طرح کی، یعنی کہہ لیں کہ 4 ہی طرح کی پرسنالٹیز ہیں یا 4 طرح کی نیچرز ہیں. ایک فرشتوں کی، ایک شیطان کی یعنی جنوں کی، اور ایک جو ہے درندوں کی، اور ایک جو ہے چوپایوں کی، مینز جانوروں کی. یہ 4 طرح کی پرسنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. انسان بھی ان چاروں میں سے ہی کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جیسے اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو ڈینوٹ کرتی ہے. فرشتوں کی مطلب کیا ہے نیچر، یہ فرشتوں کی کیا ہے ریالٹی، ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو آرڈر ہے اللہ کی طرف سے اس کو فوراً پورا کرنا اور بلا اعتراض کیے اور
ہر ٹائم اللہ کی معیت میں رہنا، اللہ کے قریب رہنا. دیٹس دا نیچر آف اینجلس. اور انسان کی بھی جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی اصل میں اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی ہر بات ماننا چاہتے ہیں. یہی ہماری بھی اصل ہے جو فرشتوں کی اصل ہے. دوسرے نمبر پہ اگر شیطان کی ہم دیکھیں تو اس کا کام ہوتا ہے مکر و فریب کرنا، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا، یہ چیزیں. تو اگر ہماری پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں تو ہم جو انفلوئنس ہو رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پھر اللہ کی طرف سے نہیں آ رہے، وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں درندوں کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یا درندوں کی جو پرسنالٹی ہے، درندوں کے جو اخلاق ہیں، وہ ہوتے ہیں بلا وجہ غصہ کرنا اور لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت اور چیر پھاڑ کرنا، یہ ان کے کام ہوتے ہیں. تو ایک انسان بھی اگر انہی کاموں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ پھر درندوں کے اخلاق میں آتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ چوپایوں کے اخلاق ان چوپایوں کے اخلاق کیا ہیں کہ کھایا پیا، سو گئے، اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے اپنے جو بھی نسل بڑھانے کے لیے سیکشول ریلیشن شپ ہے وہ قائم کیا، بس یہی ان کی کل متاع ہے. اٹھے، سو کے، کھانے پینے کی تلاش میں نکلے، کھایا پیا، لڑائی جھگڑا کیا، ٹائم ایسے ہی اسپینڈ کیا، سو گیا اور اپنے جو بھی اپوزٹ ان کا پارٹنر ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا اور ختم. تو ایک انسان بھی یہی چیزیں کر رہا ہے تو دیٹس مین کہ وہ چوپایوں میں آتا ہے. ایون ایک جگہ تو قرآن نے کہا کہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں یہ، تو جو منافقت کرتے ہیں نا ان کے بارے میں کہا. تو یہ 4 طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ایک انسان کی، کہ ایک انسان یا تو وہ کام کرتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں یا اس سے بھی اعلیٰ کام کرتا ہے. مطلب اگر ایک انسان ہوتے ہوئے فرشتوں والے کام کرے تو یہ اصل میں کہہ لیں کہ انسان کی افضلیت ہے، بیکاز فرشتوں کے پاس یہ جسم نہیں ہے. ہمیں اللہ نے یہ جسم بھی دیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. فرشتوں کی وہ خواہشات نہیں ہیں، ہمارے اوپر خواہشات کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کے پاس رشتے نہیں ہیں نبھانے کے لیے، ہمارے پاس وہ رشتے نبھانے کے لیے ہیں. ان سب ٹیسٹ کے باوجود بھی اگر ہم وہ والی چیز اچیو کر لیتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں تو دیٹس آور اسٹیٹس، کہ اسی بیس پہ ہم افضل ہیں فرشتوں سے. اور باقی تینوں چیزیں شیطان یا درندے یا چوپائے ان کے ایٹریبیوٹس ہیں نا. اب ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں یا اس کو ڈائریکٹ کرنے میں سب سے جو ہماری باڈی میں مین رول ہوتا ہے نا وہ ہمارے قلب کا ہوتا ہے. قلب مینز یور ہارٹ، یور اسپرچل ہارٹ، کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کے پیچھے ایک ایکشن فورس ہوگی اور وہ آپ کا قلب ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے آگے اسٹڈی کریں گے قلب کو، کہ کیسے قلب کیسے ہے. ہر کام کے پیچھے، ہر آپ کے عادت کے پیچھے، ہر اخلاق کے پیچھے قلب ہوگا. ٹھیک ہے، تو قلب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا قلب سلیم لے کر. تو یہ قلب سلیم جو ہے نا دیٹس اے گڈ پرسنالٹی، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ قلب غیر سلیم کہہ لے. وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے لیے قرآن و حدیث میں کیا ٹرم آئی ہے. تو ہماری جو پرسنالٹی ہے، سب سے پہلی بات جو آج ہم نے تھوڑی بہت ڈسکس کرنی تھی، ہماری پرسنالٹی کا تعلق ہے قلب کے ساتھ. یعنی ہمارے اندر جتنے ایٹریبیوٹس پیدا ہوں گے وہ قلب کی وجہ سے ہوں گے.
اور اس قلب میں 4 طرح کی صفات ہوتی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کی. ایک فرشتوں، ایک شیطان، ایک درندے اور ایک چوپائے. ان چاروں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں قلب فال کر رہا ہوگا اور اس کے اثرات ہماری پوری باڈی پہ ہوں گے. یہ انشاءاللہ ہم آگے یہی سیلف اویئرنیس ہے، یہ ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آپ کا کافی کنسیپٹ کلیئر ہوگا. اچھا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے نا اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ شاید حیران ہوں یا آپ پہلی دفعہ ہی سنیں. اسلامک ٹرمینالوجی جو ہے نا تزکیہ کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو. اب تزکیہ کو ورڈ نیو نہیں ہے، تزکیہ سے ہم سب واقف ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ایک پلر ہے ہمارے، کہہ لیں کہ ایمان کا 5 جو مین بنیادی ارکان ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اب جو زکوٰۃ کا ورڈ ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پیوریفائی کریں، آپ گرو کریں، آپ جو ہے وہ، یہ 2 میجر مطلب ہیں، ایک تو پیوریفائی کرنا اور دوسرا جو ہے وہ گرو کرنا. کہ یعنی اگر تزکیہ ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کا تو اٹس مین کہ سیلف پیوریفیکیشن فار دا پرپز آف گروتھ. ٹھیک ہے، یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم گرو کریں نا. اور ہماری گروتھ، میں نے کہا ہمارا ہر کام وہ ہوتا ہے آخرت ڈائریکٹڈ ہوتا ہے نا. تو 3 چیزیں آتی ہیں، ایک گروتھ، ایک پیورٹی اور تیسرے نمبر پہ نا بلیسنگ. یہ میرے مائنڈ سے اسکپ ہو رہا تھا، بلیسنگ یعنی برکات وغیرہ نا. کہ تزکیہ میں یہ 3 چیزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہماری پرسنالٹی ایسی ہو کہ جو اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ ایک مسلمان 10 کفار کے برابر ہوتا ہے. پہلے ہی ہوتا تھا کہ 100 کے برابر. پھر یہ کہ جو کمزور ایمان والے بھی ہیں نا، ان کا یہ لیول ہے کہ ایک بندہ، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ 10 پہ حاوی ہوگی. اس کی جو پاورز ہیں، فزیکل، اسپریچول، ہر چیز، اس کا جو اورا ہے وہ 10 لوگوں پہ حاوی ہوگا، 10 کفار پہ. تو وہ جو پرسنالٹی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس پورے پروسیس کو تزکیہ بولا جاتا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو ہم تزکیہ بولتے ہیں اسلام میں. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس دور میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ایک ریڈیکل مٹیریلزم کا دور ہے کہ جہاں پہ کامیابی کا مطلب جو ہے وہ پیسہ اور دولت اور گھر اور ایک شہرت، یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس کامیابی کا معیار. کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا، جتنی مال و دولت، جتنے جو ہے وہ اس کے دوست احباب ہوں گے، اچھے ہوں برے ہوں، وہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ کامیاب ہے. ہمارے والدین نے وہ سٹینڈرڈ بچوں کے مائنڈ میں سٹارٹ سے انسٹال کیا ہوا ہے کہ آپ نے بھی اس جیسا بننا ہے یا آپ نے بھی اس جیسا بننا ہے. یہ مٹیریلزم ہوتا ہے، یہ مادیت پرستی ہوتی ہے نا. بٹ دا ریئل سکسیس از، جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایکسپلین کیا ہے، کہ جو شخص آخرت کے روز جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک جگہ اللہ نے کہا نا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر لی، وہ شخص کامیاب ہو گیا. تو یہ ساری جو میٹیریلزم کی وبا آئی تھی پوری دنیا میں، تو ظاہری بات ہے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. جو لوگ اس کو پھیلانے والے تھے وہ تو اس سے نکل گئے، وہ خود اسپریچولزم کی طرف چلے گئے. ہم نے دیکھا نا کتنے خرافات ہیں، آپ ذرا سرچ کریں ویسٹرن اسپریچولزم اور آپ حیران ہو جائیں گے کیسے کیسے خرافات ہیں ان کے ہاں. بیکاز انہیں پتہ ہے کہ میٹیریلزم سے انہیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. تو ان کا تو اسپریچولزم بھی اللہ بچائے، بٹ یہ ہے کہ انہیں سکون کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو ہم نے بھی کیا کیا کہ اپنی ہر چیز جو ہے نا وہ مادیت پرستی میں اس کو تولا، سکسیس کو، فیلئر کو، اور اس وجہ سے پھر ہمارے سارے ایٹریبیوٹس ہی ویسے ہو جاتے ہیں.
یعنی پیسے کمانے ہیں اگر تو پھر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، پھر جو ہے اپنی صحت کا خیال نہیں ہوگا، تمیز ہر چیز کی نکل جاتی ہے، کیونکہ گول یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں، یا گول یہ ہے کہ میں نے شہرت کمانی ہے، تو پھر جیسے بھی کمائیں، 1 نمبری سے 2 نمبری سے جیسے بھی کمائیں، تو اس میں پھر یہ کہ ہماری پرسنالٹی نا، جیسے میں نے سٹارٹ میں بولا، ہماری پرسنالٹی میں ویسے ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہوتے ہیں جیسا ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے. تو اگر ہمارے بلیف میں انسٹال جو ہے وہ آخرت ہو، ہمارے بلیف سسٹم میں انسٹال اللہ ہو، تو پھر ہماری پرسنالٹی ویسی ہوتی ہے. اور اگر ہمارے بلیف سسٹم میں یہ دنیاوی چیزیں انسٹال ہو جائیں تو پھر ہماری پرسنالٹی میں ویسی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، پھر ہمارے اندر حسد، پھر ہمارے اندر جو ہے لالچ، پھر ہمارے اندر جھوٹ، تکبر، انا، یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب ہمارے بلیف میں خرابی ہوگی. تو جو یہ مین پوائنٹ ہے نا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ڈیپینڈز آن کہ آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے. اور بلیف سسٹم ہمیں پتہ ہے کہ جو ایمان ہے ہمارا وہ ہمارے قلب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زبانی ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قلب کے جو ایمان ہے، قلب سے ایمان لے کے آنا، دیٹس دا ایکچوئل. اور وہ اس سٹینڈرڈ پہ ہم اگر اپنے آپ کو تولے تو ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں اترتا کہ ہمارے اندر ایمان واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر ہم اس پہ تولیں اور ہم اپنا بلیف سسٹم چیک کریں، ہم اپنے اعمال چیک کریں کہ میری پرسنالٹی میں کیا ہوں، تو ہمیں فوراً اپنے بلیف سسٹم تک پہنچ جائیں گے کہ اچھا اس کو میں خدا مانتا ہوں یا اس کو میں خدا مانتی ہوں. سر ایک بات کروں، میں کہا کوئی بھی کوشچن ہے ابھی اس کو ہولڈ کر کے رکھیں، بس ہم سر کوشچن نہیں، جی ایک بات سر، اگر ایک ایسے بھی تو ہماری ویسے بھی ایک سوشل لائف ہماری ایک ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے نا، ہم کسی کے ایمان کی وجہ سے بات تو نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ ایک نارمل مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے سر، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اس کو کہتے ہیں بھائی تو اتنا نیک پارسا نہ بن، اور وہ انسان اگلا ایسا ہے بھائی جو کہتا ہے کہے تمہیں کیا، لیکن وہ اسی بندے کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں یہ کام ایسے نہ کروں، لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، وہ صرف لوگوں کو شو آف کے لیے نا اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان میں اسپیس بڑھا لیتا ہے، اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، ایسے کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں اپنے بلیفس کو بالکل ویک پوائنٹ پہ لے جاتے اور اپنی پرسنالٹی کو جیسے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے گروم کر رہا ہوتا ہے. بھی کیوں ہم لوگوں کی باتوں میں کیوں جائیں، ہم لوگوں میں اپنے آپ کو کیوں بڑھا چڑھا کے پیش کریں نا. یہ بہت غلط بات ہو رہی ہے آج کل، یہ بہت دیکھنے میں ملتا ہے. اگر کوئی انسان ضروری نہیں کوئی اچھی بات بھی کر لے تب بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سوشل جی. چلے ابھی جو بھی بات ہو کمنٹ ہم انشاءاللہ ضرور سب باتیں کریں گے، بٹ درمیان میں آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے مٹیریلزم کو، کہ یہ مٹیریلزم کا ہماری پرسنالٹی پر ڈائریکٹ افیکٹ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اندر وہ ایٹریبیوٹس وہی ڈیولپ کر لیے جو جس طرح کا مٹیریل ہم چاہتے تھے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ تھنگ از کہ ہم سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہم سب کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہم ندامتیں آتی ہیں، پشیمان ہوتے ہیں ہم، اور ڈیلی ہمارے اوپر کسی نہ کسی چیز کا پریشر آتا رہتا ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ آج اگر خوشی ہے تو کل غم آئے گا ہی آئے گا، اور اگر آج غم ہے تو کل اچھے دن دیکھیں گے ہی دیکھیں گے. بٹ دا کوشچن از ہاؤ ٹو کوپ ود آل آف دس، کہ ہم کیوں ایک جگہ پہ سٹک ہو جاتے ہیں اور ہم کیوں اپنے وہ سٹریس سے، پریشر سے، پریشانی سے یا اپنی اس اسٹیٹ آف فیئر سے نکل نہیں پاتے. کیوں نہیں نکل پاتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ نہیں ہوتا، اور ہماری جو بیسیکلی اسٹرینتھ آتی ہے نا اوور کم کرنے کے لیے یا ہماری پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہمارے 99.9% پرابلمس کا سولوشن وہ اس چیز میں ہے کہ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے.
ہم اس دنیا کی مصیبتیں اکیلے کبھی جھیل ہی نہیں سکتے. مطلب ہمارے اندر وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کی باتیں برداشت کر سکیں اگر اللہ نہ ہو. اللہ ہی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ صبر، یہ برداشت ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. ہم پریشانیاں، غم، ہر چیز برداشت کر جاتے ہیں بیکاز اللہ. اور ہم اس سے نکل نہیں پاتے. وہ بھی ایک یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا مضبوط تعلق نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، اور ہمارا کنسپٹ غلط بلڈ ہوا ہوتا ہے اللہ کو لے کے. تو ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. کس لیے؟ اپنی گروتھ کے لیے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بٹ ہم محتاج ہیں اپنی گروتھ کے لیے اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ چاہیے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بغیر کبھی بھی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہم نے آج ڈسکس کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کی جو حالت ہے ہماری وہ یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ جو کفار ہیں یہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کی دعوت میں جو ہے نا وہ انسان کھانے پہ ٹوٹتا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم اس ٹائم پہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دشمنوں سے اللہ تمہارا جو خوف ہے وہ نکال لے گا، اور تمہارے دلوں کو اللہ کمزور کر دے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ کمزوری کیا ہوگی جو ہمارے دلوں میں ہوگی نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے، یعنی اب یہ ڈائریکٹلی لنک ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے حدیث ہو رہی ہے کہ پوری امت پہ دوسری امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کی دعوت پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو پوری امت کی کمزوری کی وجہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ دل کی خرابی. دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت یہ دل میں ہی پیدا ہوتی ہے نا. تو اس کا ڈائریکٹ دیکھیں افیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے، پوری امت اس سے متاثر ہو رہی ہے. ہمارے انڈیویجول اس ایٹریبیوٹ کی وجہ سے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت سے نفرت کرتے ہیں، یا ہم آخرت کو پسند نہیں کرتے اپنے لیے، اس وجہ سے ہماری پوری امت متاثر ہو رہی ہے. یعنی ہم خود ہی کینسر بن گئے اپنی امت کے لیے. اور ہمیں اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے، یا اس امت کو امپاور کرنے کے لیے، اس امت کو طاقت دینے کے لیے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو ہم طاقت میں آ جائیں گے کہ ہم نے اپنے دلوں میں آخرت کی محبت ڈالنی ہے اور دنیا سے کراہیت ڈالنی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ لنک اگین اسی طرح ہوگا کہ پھر ہم طاقت میں ہوں گے، بٹ جب تک دنیا ہمارے دلوں میں رہے گی تب تک ہم کمزور رہیں گے. تو اس کا ڈائریکٹ لنک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ کی پرسنالٹی ویسی بنتی ہے جیسا آپ کا بلیف ہوتا ہے اپنے خدا کو لے کر. تو ہمیں پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے تاکہ ہماری امت کھڑی ہو، تاکہ جو نیکسٹ آنے والی نسلیں ہیں وہ مضبوط ہوں. اس لیے ہمیں پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے یونٹی، کہ ہماری امت کو تباہ کرنے کے پیچھے سب سے بڑا عنصر کہہ لیں ہمارے آپس کے اختلافات، تعصبات، یہ چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کے خلاف تعصب رکھنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا کہ ایک غیر مسلم کی مدد پھر بھی کر دے گا ایک جو ہے وہ مسلمان،
لیکن اگر اس کی اپوزٹ مسلک والا بندہ آ گیا نا، اتنا بھی میں نے تعصب دیکھا ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نے اس کو نہیں چندہ نہیں دینا، یا میں نے اس کی مدد نہیں کرنی. تو اتنا زیادہ ہمیں اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور یہ بھی کیوں؟ اختلاف یا یہ نفرت ایک دوسرے کے لیے یا تعصب، یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ بھی دل میں ہوتی ہے نا. تو ہمیں اپنے دل پہ کام کرنا ہے، اپنے قلب پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم یونائٹ ہو سکے. جب تک ہمارے قلب ٹھیک نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی اتحاد میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑا پیارا ایک اصول سمجھایا، اور یہ آپ سمجھے کہ صحابہ کرام کو تحفہ بھی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اگلا جو پارٹ ہے نا اس پہ کبھی ہم نے فوکس نہیں کی اس آیت کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ جو سورہ الانفال میں کہا کہ تم چاہے پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اگر دو دلوں میں محبت ڈالنا چاہو نا پھر بھی نہیں ڈال سکتے. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، مومنوں کے دلوں میں. تو جب مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اللہ نے ڈال دی تو پھر اس کا جو ریزلٹ ہم نے دیکھا وہ بھی بہت امیزنگ تھا. ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیسے تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا پہ اپنا تسلط جمایا، ہم نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیا، کیونکہ ہم سیکریفائز کر سکتے. جب ہم یعنی کسی اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں یا بہنیں آپس میں، مسلمان بہنوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، سگے رشتوں کو چھوڑ کر دوسری بات ہو رہی ان جنرل اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، تو پھر ہم کچھ بھی سیکریفائز کر سکتے ہیں نا. پھر مہاجرین اور انصار بنتے ہیں کہ ایون اپنی بیویاں بھی طلاق دے کر دوسروں کے نکاح میں دے دیتے ہیں. تو وہ ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں نا پھر کہ وی کین ناٹ امیجن، اور تاریخ میں کبھی ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں کہ جب دل پہ کام ہو گیا، یعنی دل سے یہ حسد نکل گیا، جیلسی ہو گئی، تکبر ہو گیا، نفرت ہو گئی، یہ چیزیں نکل گئیں، تو پھر ہی ہم اپنی غلطیوں کو بھی مانیں گے، پھر ہی ہم حق کو بھی مانیں گے، اور پھر ہی ہم اکٹھے ہو کے کچھ کریں گے نا، پھر ہی ہم لڑیں گے. جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے ہم تو ہم کمزور ہیں. جیسے ہی اکٹھے ہو گئے تو ہم طاقت میں ہیں. اور طاقت میں آنے کے لیے ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، کہ ہم اس پروسیس سے گزرے ہوں گے تبھی ہمارے دل قبول کریں گے نا دوسرے کو. تو یونٹی ان مسلم امت، اس کے لیے بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ضروری ہے. اور لاسٹ پوائنٹ کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور سیلف پیوریفیکیشن یا تزکیہ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، مطلب یزکی اس کا تزکیہ کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت عطا کرتا ہے، اور پھر ہمارے اندر سارے نیکی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. ہماری پرسنالٹی گروم کرتی ہے بیکاز اللہ کرتا ہے. اور یہ چیز اللہ نے خود قرآن میں بتائی ہے بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی نا کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ڈائریکٹلی لنک ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ ہی ہمیں نیک بناتا ہے، اللہ ہی ہمیں ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرواتا ہے. اور کیسے کرواتا ہے وہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ بھی قرآن مجید میں بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرواتا ہے اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور وہ سکھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے. تو دیٹس دا سورس آف آور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور جو قرآن مجید ہے، یہی ہمارا سورس ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. ابھی انٹرنیٹ چلا گیا بیکاز لائٹ چلے گئی ہے، بس ویٹ کریے گا ادھر ہی. ابھی انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کہاں چلا گیا ہے؟ لائٹ کس ٹائم چلے گئی ہے؟ 8:56. یہ تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے لائٹ کے جانے کا.
चलें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चले गई थी एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली। अब देगा आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। चलें ठीक है। तो बात कर रहे थे हम कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो हमारे पास सोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, या जो हमारे पास कह लें करिकुलम है, वो हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो है। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो आई वांट टू लीव। वालेकुम अस्सलाम। जिसमें हमने कुरान मजीद की आयत बात की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम में से तुम्हारे अंदर रसूल भेजा जो किताब की आयत की तिलावत करता है और जो है तज़किया तुम्हारा करवाता है और तुम्हें हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते। तो ये हम इंशाल्लाह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ें सारी जो सीखेंगे वो हमारे डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वहाँ से आ रहे होंगे। और आप वसल्लम को किसने सिखाई हैं? अल्लाह ने सिखाई हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा कोर्स का ओवरऑल आउटलाइन होगी। तो बेसिक तो हमने आज जस्ट ही डिस्कस करना था, बाकी हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को आपने एक प्रोसेस समझना है। इंशाल्लाह इसको आपने एक इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट के तौर पे लेना है कि जिसको इंशाल्लाह आप करने के बाद टोटली चेंज हो जाएं। और इसको आपने इस तरीके से समझना है कि जिस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाया करते थे कि जब हम में से कोई 10 आयात सीखता था ना, तो वो आगे तब तक नहीं मूव ऑन करता था जब तक वो उन 10 आयात को अच्छे से समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर लेता था। तो हमने भी ऐसे करना है कि जब तक जो सीखा है पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं जाना, ठीक है। बिकॉज इस कोर्स का पर्पज़ अगेन क्लियरिंग के रट्टे लगाना, नॉलेज जो है वो शेयर करना और जैसे सर्टिफिकेट्स ले लेना, ये नहीं है। इस कोर्स का पर्पज़ है कि पर्सनैलिटी डेवलप। हमने इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में थोड़े से स्टूडेंट्स लिए हैं ताकि जितने हैं सब पे काम हो सके, सबको टाइम दिया जा सके, सबके साथ इंटरेक्शन हो। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो बातें हमने की उसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात है तो वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछूं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर आपने आपने एक प्यारी सी आयत बताई है कि अल्लाह पाक ने जो सहाबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दिया है कि अल्लाह के रस्से को मजबूती से पकड़ो, फरके में ना पड़ो। सर इस आयत को एक्सप्लेन कर दें, इसका मीनिंग क्या है? मतलब इसको अगर हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दें इसे प्लीज। इसका ये मतलब है कि इख्तिलाफात होते हुए भी भाई भाई बन के रहो। मतलब सहाबा कराम में भी इख्तिलाफात होते थे और लेकिन उन इख्तिलाफात की बेस पे कभी भी इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा। हमेशा वो अपने इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डाल देते थे और इस्लाम के लिए आगे आते थे। और हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इख्तिलाफात की वजह से इतनी नफरत, इतना तासुब है कि हम इस्लाम को तो मद्देनज़र रखते ही नहीं हैं। और ये दिलों का मामला है कि दिलों के अंदर ये पैदा होता है। मोहब्बत भी दिलों में पैदा होती है, नफरत भी दिलों में पैदा होती है। तो वो गिफ्ट था पहली जनरेशन पे कि अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी थी एक दूसरे के लिए। और सर जी। हाँ जी सर, आप इधर दिल की बात कर रहे हैं ना कि मतलब हमारे जो अंदर का है ईमान वो पुख्ता होना चाहिए, तो सही है। लेकिन सर एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है और थ्योरीज भी पढ़ी हैं, पढ़ा भी है, लेकिन देखा भी है, ये सच है। अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, लाइक कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि
جو ہماری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ شہرت، پیسہ کمانا اور ایسا کچھ. لیکن سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں ایک اندر سے ہم آواز ضرور آئے گی کہ آپ یہاں پہ صحیح ہو اور یہاں پہ غلط ہے. تو پھر سر اس میں کیا مطلب ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے اکارڈنگ چلتے ہیں اور اپنے اندر کا جو چیز ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو سر یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک آپ کا پیدا کی ہوئی ایسی چیز جو آپ کو ہر ٹائم پہ گائیڈ کرتی ہے. جی وہ تو اللہ نے رکھی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے، فطرہ کی آواز ہے، وہ انسان کو بتاتی ہے کہ ایکسکیوز یہ می کام سر، یہ کام میں کرو. دراصل ویٹ کر رہی تھی کافی دیر سے اپنی ٹرن کا، جی جی لیکن سب لوگ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں تو پھر میں بھی ایسے ہی سوال پوچھ لیتی ہوں. ایکچولی پہلے تو میں یہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ جو پرسنالٹی ہے میں تو پہلے وہ ڈسکرائب کرنی چاہیے تھی کہ پرسنالٹی ہم جس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ جیسے آپ کس چیز کو پرسنالٹی کہہ رہے ہیں جو ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلا چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ سوال میرے ذہن میں بہت عرصے سے ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں ہمارے یہاں جو زیادہ جو انکلائنڈ ہوتے ہیں اسلام کی طرف، وہ لوگ ہمیشہ یہ زور دیتے ہیں کہ آپ اسلام پہ عمل کریں تو وہ آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی. لیکن میں اگر آبزرو کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو بالکل بھی اسلامک نہیں ہے، ایتھیسٹ ہیں یا لادین ہیں بالکل، لیکن ان کی بہت زبردست پرسنالٹی ہے، انہوں نے بہت زبردست اچیومنٹس کی ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا سیکریٹ ہے لائف میں اتنی زبردست پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا؟ اب ظاہر ہے آپ نے یہ سوال آپ کی پہلے والی اسٹارٹ چیز سے سے کہ آپ جی پرسنالٹی جی کہہ کس کو رہے ہیں. آپ نے اسٹارٹ سے سیشن اٹینڈ کیا ہے؟ یس سر، میں شروع سے ہوں شامل ہوں. اچھا چلیں پھر آپ کی بات کا جواب تو اسی میں تھا. اچھا آواز ایکو تو نہیں ہو رہی؟ نو سر، لیکن سر ہو رہی پرسنالٹی ہم جس کو کہہ رہے ہیں اگر ہم کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ جیسے آئنسٹائن ہے، اب نہیں میں آپ کو اگر دیتا آپ ہوں آنسر اس کا. ابھی ہاں آواز بتائیے نا، ایلون ایکو تو مسک نہیں ہے. ہو رہی؟ سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا یہی پرابلم آ رہا ہے، ایک منٹ. ابھی آئی تھنک صحیح ہو جائے گی. سر اب ٹھیک ہے. ہاں جو پرسنالٹی ہم کہہ رہے ہیں نا، پرسنالٹی ہم کہتے ہیں اخلاق کو، کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. یعنی آپ کا اے ٹو زیڈ ہر عمل جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے. یعنی آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، آپ باہر کیسے ہیں، آپ کس کام کو کر رہے ہیں نا. تو جو اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ جو ویسٹ نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے نا ہمارے ہاں سکسیس کا، تو سکسیس کا، فیلئر کا، اس کے اکارڈنگ ہی ہم اپنے اخلاق بھی بلڈ کرتے ہیں. کہ ان پرسنالٹی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کتنے سیلف ڈسپلنڈ ہیں، آپ کتنا جو ہے وہ ٹائم کو فالو کرنے والے ہیں. وہ بھی ایک چیز، ایک اسپیکٹ ہے پرسنالٹی کا، اور اس میں نان مسلمز ہم سے آگے ملیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، ایمپتی ہے، مطلب دوسروں کا درد فیل کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ان لوگوں کی پرسنالٹی میں بھی کہ جو مسلمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ایکچوئل میں پرسنالٹی یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں پرسنالٹی میں نے کہا کہ 4 طرح کی ہوتی ہے، اور وہ 4 ہی کریکٹرسٹکس انسانوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں. اس میں سے اب ہم جس طرح کے اعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے فطرہ پر پیدا کیا ہے، قلب سلیم دے کے بھیجا. اور وہ چاہے بعد میں اس کے پیرنٹس پہ آ کے اسے عیسائی بنا دیں یا یہودی بنا دیں یا اس کو وہ ایتھیزم کی طرف چلا جائے، وہ ایک بات کا اینگل ہے، لیکن پیدا تو سب ایک ہی دل لے کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا دل لے کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی پرسنالٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں. تو جو آپ کے کوشچن کا آنسر ہے وہ یہ، پرسنالٹی کہتے کسے ہیں؟ پرسنالٹی اخلاق کو بولتے ہیں، آپ کے ہر ایک عمل کو، کہ آپ کا بول چال کیسا ہے، آپ کا سیلف ڈسپلن کیسا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے. ہر چیز، کوئی ایک اسپیکٹ کا نام نہیں ہے پرسنالٹی. ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ جو نان مسلمز ایتھیسٹ ہیں ان کی جو چیزیں آپ کو مطلب اب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہیں، بٹ وہ ایک اسپیکٹ میں اچھی ہوتی ہیں، ہر اسپیکٹ میں اچھی نہیں ہوتی. ہمیں پرسنالٹی کا
کلیکٹیو جو میننگ ہے نا وہ ہم نے اس کورس میں ایکسپلور کرنا ہے، جو پہلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کریں گے کہ واٹس دا ایکچوئل سیلف اویئرنیس اینڈ واٹس دا ایکچوئل پرپز. جی نیکسٹ. سر جو نوحہ نامی بچی نے کویشچن پوچھا پلیز اس کا آنسر کر دیں، میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں. ریپیٹ کریے گا. نوحہ پلیز اپنا کویشچن ریپیٹ کریں، آپ نے کویشچن ایک پوچھا تھا. سوری آپ دوبارہ اگین بتائیں، مطلب میں نے 2-3 باتیں کی تھی، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا ہے نا کہ وہ آپ ضمیر والی جو بات پوچھ رہی تھی فطرہ کی آواز والی، سر اس کو ایکسپلین کرنے لگے تھے. جی سر، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، ہمیں اندر سے ہی ایک جو ہے وہ اپریسیشن مل جاتی ہے اگر ہم اچھا کام کریں. ہمارا نفس جو ہے یا جسے کہہ لیں آپ کہ ہمیں اندر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نفس نہیں ہوتا، یہ نا حدیث میں نفس ہمیں نہیں آنسر ہوتا. اس کا ملتا جی ہے. سر سوری، میں نفس نہیں ہے، نفس نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، مجھے اس کا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، سمجھ گیا ہوں. جی صحابہ کرام نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط، حق پہ ہیں یا حق پہ نہیں ہیں، یعنی ہم کس سے پوچھیں گے آپ کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا تھا، اور وہی ہماری اس بات سے کوریلیٹ کرتا ہے. وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے نا سینے کی طرف اشارہ کر کے، دل کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ جو دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ تم کام ٹھیک کر رہے ہو یا غلط، تم اچھا کام کر رہے ہو یا برا، تم نیک کام کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو. تم اپنے دل سے پوچھو کہ یہ تمہیں بتائے گا. تو یہ تو ان لوگوں کے دل بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، مطلب جن کے اندر ابھی کوئی رمق باقی ہوتی ہے ایمان کی، ان کے دل پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. انہیں پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اتنا آئینہ ضرور ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اس فیز کو کنسسٹنٹلی یا ایک ڈیوریشن سے نگلیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اس اندر کی آواز کو دباتا ہے، اور اس کا جو اندر کی طرف سے آواز آ رہی ہے اس کے دل کی طرف سے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور وہ پھر بھی کرتا رہے، وہ پھر بھی اس گناہ کے کام پہ تلا رہے، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتی ہے. یعنی اللہ ہی دل پر مہر نہیں لگاتا، وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے لگ جاتی ہے. پھر اس میں بالکل ہی تمیز نہیں رہتی نیکی کی اور گناہ کی. پھر وہ اپنے گناہ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یس ایک سر. ہائی مطلب اور لیول سر آف اس میں گمراہی یہ کے بھی بعد ہے آتا کہ ہے. ہدایت ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو دینا چاہتے ہیں. ہاں جی، جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، جن کے دل ابھی ان میں ایمان باقی ہوتا ہے، ان کے دل خود ہی گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کام ٹھیک کر. اب جب یہ معاملہ ہو جائے نا کہ ہم اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں اور ہم اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب تمیز ہی باقی نہیں رہی کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی جو جی. ابھی شاہین آپی تھی، انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کی بھی بہت ہائی لیول تک کی اچیومنٹس ہوتی ہیں. تو سر آپ نے بتایا کہ بائی برتھ تو ہم سیم اللہ تعالیٰ نے معصوم اور پیدا کیا کہ آپ یہاں پہ آ کے دنیا میں جو اس کی پیرنٹس ہیں یا جو اس کی سوسائٹی ہے وہ اس کو جیسا بھی چاہے بنا دے. بٹ سر ایسا ہے کہ جو انسان جہاں لائک جیسے انہوں نے آئنسٹائن کی بات کی تو وہ نان مسلم تھے بٹ ان کی اچیومنٹس تھی. تو سر ایسا بھی ہے کہ وہ اپنے ہی ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے اچیومنٹس لیتے ہیں. جی جی، نان مسلم تھے بٹ ایک جیو تھے، مطلب نا
تو اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے بھی لیتے ہیں. تو اس میں میں نے بتایا کہ ایک اسپیکٹ وائز وہ بہت ایکسل کرتے ہیں, دوسرے اسپیکٹ میں نگلیکٹ, مطلب دوسرے اسپیکٹ میں کمی رہ جاتی ہے نا, یعنی بہت انٹلیکچوئل بن جائیں گے بٹ ایک اسپیکٹ مس کر جائیں گے. یہ ہم پورا نا کنگڈم سمجھیں گے آگے انشاءاللہ, بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہوگا نیکسٹ. یہ ابھی ٹائم تو ہے, ہوپ سو اسٹارٹ کر لیتے ہیں. کافی مزے کا ٹاپک ہے. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا جی تھا. جی رتبہ پوچھیں. سر مطلب میں ایک چیز اپنے اندر آبزرو کرتی ہوں کہ میں جن لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتی ہوں میری پرسنالٹی ویسی ہو جاتی ہے. بھلی میں بیٹھوں نہیں بیٹھوں, اگر میں ڈرامے کورین دیکھتی ہوں تو ان میں سے کوئی چیزیں میرے اندر آ جاتی ہیں, وہی میں اڈاپٹ کر لیتی ہوں. اور اپنی ڈیلی مطلب ایڈیلس کے علاوہ مطلب ڈیلی جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں میری. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کیا یہ پرسنالٹی مطلب ایسے کیسے چینج ہو سکتی ہے کسی اور کے حساب سے, میری پرسنالٹی ان جیسی کیسے بن جاتی ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کیونکہ پرسنالٹی کا تعلق میں نے بتایا آپ کو قلب کے ساتھ ہے, اور ہماری ہر عمل کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. اور قلب جو ہے نا, اس کو قلب کہتے کیوں ہیں, یہ کسی کو پتہ ہے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کو آپ جس انوائرمنٹ میں کریں گے یہ ویسا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے جب آپ نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ نیک ہو جائیں گے, آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ویسے برے ہو جائیں گے, گناہ گار ہو جائیں گے. آپ فاسقوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے اندر بھی فسق آ جائے گا, منافقوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے اندر بھی منافقت آ جائے گی. بیکاز آپ کی ہر ایک چیز آپ کے قلب پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ایکچوئل میں پہچان لیں کہ وہ ورک کیسے کرتا ہے, تو آپ پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی آپ نے پہلی چابی کہہ لیں کہ انلاک کر لیں. تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے. میرا ایک سوال تھا. جی جی, یہ آپ نے اسپرچویلٹی اور سکون کی بات کی تھی, تو یہ جو سکون ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتی یا نیند اچھی آتی ہے یا اور بھی کچھ چیز ہے سکون؟ ہاں, جو سکون ہے, سکون کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے نا قرآن مجید میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے. یعنی اللہ کو ہر ٹائم آپ یاد کرو تو اس میں اطمینان ہے. تو اطمینان کا تعلق آپ ہو سکتا ہے آپ دنیا میں آپ کی نیندیں اڑی ہوں, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں, بٹ آپ کا دل پھر بھی مطمئن ہوگا. مطلب آپ صحابہ کی مثال لے لیں, حضرت عمر فاروق ہیں تو رات کو گشت کیا کرتے تھے, پوری پوری رات سوتے نہیں تھے. لیکن آخرت, ہمارے جو سکون کا تعلق ہے وہ بھی آخرت, ہماری ہر چیز میں نے سٹارٹ میں بتایا آخرت کے ساتھ ڈائریکٹڈ ہے. کہ اگر ہمیں اتنی شورٹی ہو گئی نا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, تو پھر ہم اطمینان میں رہتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ شورٹی, اور دنیا میں ہم بے چین رہتے ہیں, اور اگر ہمیں یہ شورٹی نہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے گی یا نہیں, تو پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں ہم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک تو گفٹ ہوتا ہے کہ اللہ پھر ہمیں بے چین کرتا ہے, ہم پھر اللہ کی طرف آتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی غفلت کی وجہ سے اللہ پھر مزید والا کہتا ہے کہ ہم ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکنے دیتے ہیں. تو جو سکون کا تعلق ہے نا وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. مطلب نیند اچھی آنا اور پرسکون زندگی گزارنا, یہ چیزیں سکون نہیں ہے. سکون یہ ہے کہ جو آخرت میں کامیابی ہے نا وہ اس کے سٹینڈرڈ پہ ہم پورا اترنے کی کوشش جتنی زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے. یعنی جتنا دنیا میں آپ اپنے آپ کو بے سکون کریں گے نا, اپنے آرام میں خلل ڈالیں گے اللہ کے لیے, اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا. اور جتنا زیادہ آپ دنیا میں آرام کریں گے نا اتنا زیادہ آپ بے سکون ہوں گے. سب سے ڈپریشن ان کو ہوگا کہ جو کچھ کام نہیں کرتے, جو
کام کرتے رہتے ہیں، ہر ٹائم ان کی ورکنگ روٹین ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. تو ہوپ سو کہ آپ کا کلیئر ہوا ہوگا کوشچن. مطلب یہ کہ اگر میں اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلوں اور کام کروں تو مجھے سکون مل سکتا. ہاں، اور اللہ کے لیے ہوگا تو سکون ملے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے یہ چیز سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. مطلب ان پہ جو مشکلات آتی ہیں، ایک تو آزمائش والی ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، ایک عذاب والی ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. تو سر اس چیز کا ہم سکون سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر جو انسان پریشان ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی دنیاوی مشکلات آ رہی ہے تو وہ انسان اللہ کے قریب ہے، اللہ کا قرب سے حاصل ہے، قرب سے حاصل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس پہ کیسے سکون کا اس میں کوئی فیکٹر ہے؟ مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اس چیز میں آپ اس کو سر ڈیفائن کر دیں. جی، اس کا تعلق اگین قلب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے ایک ٹرم پڑھی نا، قلب سلیم. اب قلب سلیم کی بہت زیادہ، یعنی یہ تو عربی کا لفظ ہے نا سلیم، اس کی ٹرانسلیشن اگر دیکھیں نا تو ہمیں ملٹیپل ملتی ہیں. اگر میجر میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھوں تو وہ یہ ہے کہ سلامت دل، گناہوں سے پاک دل، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک آتا ہے کہ بے عیب دل، ایک ترجمہ ہے خالص دل. تو ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جو بدعت سے محفوظ اور سنت پر مطمئن ہو. اور امام ابن سیرین جو خوابوں کے ایکسپرٹ بھی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کا وجود حق ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ضرور ہوگی. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ قلب سلیم وہ قلب ہے جو شرک سے پاک ہو. یہ ساری ٹرانسلیشنز اپنی جگہ، لیکن جو آپ کے کوشچن کا آنسر ہے اور جو پہلے حسین بھائی نے کوشچن کیا، اس کا آنسر نا مجھے علامہ اقبال کے ایک شعر میں ملا کہ قلب سلیم، عربی میں نا سلیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو سانپ نے ڈسا ہو یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو نا، تو اہل عرب جو ہے نا اس کو سلیم کہتے تھے، سانپ کے ڈسے ہوئے کو. تو یہ بہت پیارا مطلب ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اب سانپ کے ڈسنے سے کیا مراد ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، پریشان ہوگا، مطلب اضطراب میں ہوگا نا. تو قلب سلیم کا یہ مطلب ہے کہ وہ دل جو جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، وہ ویسے ہی دل اللہ کی یاد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جتنا وہ زخمی ہوگا، وہ جتنا ان کے عشق میں تڑپتا ہوگا، وہ اسی قدر اس کی اعزاز کی بات ہے. اور اس کا سکون جو ہے وہ جیسے ہی وہ کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اس کو یہ اطمینان ملے گا کہ اب میں اللہ کے مزید قریب ہو گیا ہوں، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قریب ہو گیا ہوں. تو قلب سلیم جو ہے نا، یہ وہ دل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے عشق میں مبتلا دل ہو. اور اللہ کے عشق میں مبتلا دل وہی ہوتا ہے جو دنیا میں کہہ لیں کہ جس پہ زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ایک حدیث قدسی ہے کہ میں ان دلوں کے قریب رہتا ہوں جو میری وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں. اور علامہ اقبال نے بڑا ہی زبردست شعر کا جو میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب آئینہ قلب کو بولتے ہیں نا، کیونکہ قلب کی جو خلقت ہے وہ آئینے کی طرح ہے. جس طرح آئینہ ہمیں عکس دکھاتا ہے، قلب بھی ہمیں عکس دکھاتا ہے چیزوں کا. تو یہ وہ شعر ہے کہ آپ کا دل جتنا پریشان ہوتا ہے وہ اتنا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور درد مند ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں
ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا اور رجوع لانے والا ہے. یہ حضرت ابراہیم کے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ وہ دل جو بہت آہوں میں مبتلا ہو، رجوع کرنے والا ہو، تحمل والا ہو اور اللہ کے عشق میں مبتلا ہو، وہ ہوتا ہے قلب سلیم. تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں نے بتایا کہ دنیا میں جتنی مشکلات آتی ہیں نا، ہم اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں جتنا کمفرٹ ہو ہم اتنا اللہ سے دور ہوتے ہیں. یہ تو سمپل سا فارمولا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مصیبتیں ہیں نا، اللہ سب سے زیادہ اپنے انبیاء پر بھیجتا ہے، اور پھر جو اللہ کے دوست ہیں ان پر، اور پھر ان کے جو ان سے قریب ہیں ایمان میں. بیکاز مصیبت میں ہمیشہ انسان رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. تو اس لیے مصیبت اللہ کی رحمت ہے کہ مصیبت کے ذریعے اللہ بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے. تو اس لیے ہم مصیبت کو، دنیاوی آزمائش کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو رحمت سمجھتے ہیں. اور ایون صحابہ کرام تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر 2 مہینے تک ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی تھی، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. سر لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ کچھ لوگ مطلب ان پہ جب کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا اللہ معاف کرے کہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یا یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہم پہ ہی کیوں آ رہی ہے. لیکن سر یہ تو ایک سائن ہے نا کہ مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، وہ ہمیں اس لیے آزما رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارا جو بھی ہم نیک اعمال کریں وہ ہمارا زیادہ مضبوط ہو، ہمیں ان چیزوں پہ مطلب صبر کرنے کی جو مزید طاقت ہمیں اللہ عطا فرمائے. لیکن کچھ لوگ اس مشکلات کے دور میں مطلب کوئی بھی مشکل آ جائے تو وہ شکایت کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ ان کا ایمان مطلب بجائے بڑھنے کے یا بجائے کامل ہونے کے وہ کمزور ہو کے مطلب وہ اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جی، اس اس چیز کے میں بارے میں علم کی کمی ہے نا. اگر انہیں پراپر سمجھایا جائے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے تو وہ تبھی سمجھے گے نا. تو علم کی کمی ہے اور اسی وجہ سے پھر ان کا وہ بلیف سسٹم ہی نہیں بن پاتا. تو اس میں پھر یہ کہ جس کو پتہ ہے وہ حکمت کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ مصیبت کا آنا یہ تو اعزاز کی بات ہے، پریشانی کا آنا یہ اعزاز کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ قلب اور اس کی بات ہو رہی ہے بڑی دماغ میں اس کے ساتھ دماغ کو بھی یہ ملاؤں گا کہ قلب اور دماغ جو ہے میں ان کی ڈائریکشن میں کام کروں گا یا یہ دونوں میری ڈائریکشن میں کام کریں گے. اس کے ساتھ دماغ جو ہے یہ میں ابھی آپ کو پورا کنگڈم سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم عنقریب ان کو آفاق میں مطلب یونیورس میں اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم اپنی نشانیاں جہان میں اور انسانوں میں ان کی اپنی ذات میں دکھاتے تاکہ حقیقت ان پر ظاہر ہو جائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، کوئی بھی چیز سوائے آپ کے اپنے آپ سے قریب تر نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے تو ہم دوسری چیزوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں پہچانتا ہوں اپنے آپ کو، یا جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا یا سیلف اویئرنیس کا، وہ صرف اس بیس پر لمیٹڈ ہے کہ جو جانور بھی اس اویئرنیس کو پہچانتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا، آپ اپنے ظاہری ہاتھ پاؤں، آپ اپنے گوشت پوش سے زیادہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں. آپ اپنی فزیولوجی سے جسٹ اتنا واقف ہیں کہ آپ کو اگر نیڈ ہے پارٹنر کی تو آپ نے جو ہے وہ شادی کی، یا جو شادی نہیں بھی کی تو اس کے بغیر سیکشول ریلیشن شپ قائم کیا، بھوکا ہوئے آپ تو روٹی کھائی، پیاس لگی تو پانی پیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سیلف اویئرنیس نہیں ہیں، یہ چیزیں آپ کی پہچان نہیں ہیں. یہ باتیں جانوروں میں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں تو ہم ان سے افضل نہیں ہیں. ہمیں ہماری حقیقت اس میں پہچاننی ہے کہ ہم کیا ہیں.
کہاں سے آئے ہیں, کہاں جانا ہے, اور اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں, کس لیے پیدا کیا گیا, ہمارے لیے نیکی کیا ہے, کس چیز میں ہے, بدبختی کیا ہے, کس میں ہے, کیا کرنے کیا آئے ہیں. اور جو بھی ہماری پرسنالٹی ہے یا جو بھی ہمارا اخلاق ہے, جو بھی صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں, تو وہ کس کی ہیں. وہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ 4 طرح کی ہوتی ہیں. تو ان سب میں کون ہوں, کیا ہے میری حقیقت, اور کون سی صفات میری جو ہے وہ عارضی ہیں, اور کون سی جو ہے وہ میں محنت سے اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہوں. جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوگی, ہم اپنی کہہ لیں کہ سعادت کو نہیں پہنچ سکتے, ہم اپنی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے, ہم اپنی پیک کو نہیں پہنچ سکتے. اور اس میں نے بتایا کہ ہر ایک کی ایک اپنی اپنی غذا ہے. جیسے فرشتوں کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اللہ تعالیٰ کے کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح شیطانوں کی غذا شر انگیزی ہے, مکر کرنا, حلیہ کرنا. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کن میں ہے. اگر تو انسان جانوروں میں سے ہے تو پھر جانوروں والے کام کرتا رہے, شیطانوں میں سے شیطانوں والے کام کرتا رہے, اور فرشتوں کے ساتھ اس فرشتوں والے کام اگر وہ کرتا رہے تو یہ اس کی افضلیت ہے. اب اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں والا کام ہی کیوں ہماری افضلیت ہے. اس پہ آپ جو ہے نا وہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں, بٹ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر لوں کہ آپ کو یہاں پہ حقیقت سمجھنی ہے دل کی. اور آپ نے ابھی بات کی دماغ کی, اس کی طرف میں آنے لگا ہوں کہ جو دل ہے اس کی حیثیت ہے بادشاہ کی, ٹھیک ہے. اور جو باقی پورا جسم ہے, ہماری جتنی کوالٹیز ہیں, جتنی پاورز ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی رعایا میں سے ہیں, اور وہ اس کی کہہ لیں کہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں. اب ہمیں سب سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا چاہیے کہ اگر ہم لشکر کو ہی نہیں جانیں گے تو ہم پھر جہاد کیسے کریں گے نا, ہم کیسے کوشش کریں گے اللہ کی راہ میں. اور جو میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی کہ ہماری اصل ہمارے دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا, اور ہماری سعادت جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں ہے. اور اللہ کی معرفت ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی صفات سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ عالم حسات میں سے ہے, ٹھیک ہے. اور جو عجائبات ہیں جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی وہ چیزیں, اس کی معرفت ہمیں ان حواس کے ذریعے سے ہی حاصل ہونی ہے. اور حواس جو ہیں ان کا قیام ہمارے جسم کے ساتھ ہے, اور ان کا شکار جو ہے وہ معرفت ہے. یعنی ہم نے اپنے جسم کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے. کہ اس دنیا میں دنیاوی سارے فتنوں کے باوجود آپ نے اس پرپز کو نہیں بھولے آپ, ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ اچیو کیسے کرنا ہے؟ وہ آپ نے اس باڈی کے تھرو ہی کرنا ہے, اس جسم کے تھرو کرنا ہے. یہ جسم ہمارے قلب کے لیے ایک سواری کی طرح ہے, ٹھیک ہے. اور بہت لمبی تفصیل ہے, وہ پورا ایک میڈیکل کا ٹاپک ہے کہ ہمارے ایک ایک آرگن کے کیا جو ہے وہ فنکشنز ہیں. لائک بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے, تو اس لیے ہمیں اس کے لیے 2 آرمیز کی ضرورت پڑتی ہے, ہاتھ کی, پاؤں کی, دانت کی, منہ کی, سٹمک کی, ٹھیک ہے. پھر کھانے پینے کی خواہش انٹرنلی, ٹھیک ہے. ہر چیز باڈی میں ایک پرپز کے لیے. اس طرح ہماری عقل میں اگر دیکھیں تو امیجینیشن پاور ہے, میموری پاور ہے, ٹھیک ہے, تھاٹ سوچنے کی پاور ہے, ڈفرنٹ چیزیں جو ہماری عقل میں ہیں. بٹ ان سب نے سرو کس کو کرنا ہوتا ہے؟ دل کو کرنا ہوتا ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں آپ کہ جسم ایک شہر ہے, ایک ریاست ہے, اور ہاتھ پاؤں اور جو باقی آرگنز ہیں وہ اس شہر کے کام کرنے والے پیشہ ور ہیں. اور جو ہماری خواہشات ہیں جتنی بھی ہیں, جتنی بھی شہوات ہیں ہماری, جتنی بھی کھانے پینے کی,
سیکشول ڈیزائرز کی جتنی بھی خواہشات ہیں، یعنی شہرت کی جتنی بھی خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موٹیویشن کے طور پہ ہیں، اور جو ہمارا غصہ ہے وہ خواہشات کے اپوزٹ کام کرتا ہے. وہ ایک جس طرح جیل کا وہ کوتوال ہوتا ہے نا، جس نے حفاظت کرنی ہوتی قیدیوں کی، تو غصہ آپ کوتوال سمجھیں، اور دل جو ہے وہ اس شہر کا بادشاہ ہے، اس جسم اس ریاست کا بادشاہ ہے، اور عقل جو ہے یہ دل کی وزیر ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ بادشاہ کو ریاست چلانے کے لیے سب کی ضرورت ہوتی ہے، پیشہ وروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوتوال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو یہ خواہشات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ بادشاہت کا نظام درست رہے نا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آؤٹ آف بیلنس ہو جائے، مثال کے طور پہ شہوات بڑھ جائیں، کھانے پینے کی خواہش بڑھ جائے، یا سیکشل ڈیزائر بڑھ جائے، یا کسی بھی چیز کی خواہش بڑھ جائے، تکبر آ جائے دل میں، تو وہ پھر کیا کرے گی؟ وہ پوری سلطنت کو تباہ کر دے گی، پوری ریاست کو تباہ کر دے گی، اور اس کو وہ ہمیشہ وہ عقل کی مخالفت کرے گی. انسان جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کی پیروی تو نہیں کرتا، اور جب خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اس کا مطلب ہے وہ عقل مند نہیں ہے. تو اگر خواہشات ایکسیڈ کر جائیں گی تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، عقل کو ہمیشہ وہ انڈر کر لے گی، اور پورے ہماری قوتوں کو، ہماری پوری مملکت کو، ہمارے تمام پاورز کو وہ نکلوا لے گی، ساری وہیں پہ یوٹیلائز کروا لے گی. اسی طرح اگر غصہ حد سے بڑھ جائے، ہمارا جو شہر کا کوتوال ہے وہی سختی اس میں زیادہ ہو جائے، ہمیشہ مار دھاڑ کو پسند کرتا ہے، تو اگر وہ ایکسیڈ کر جائے گا تو پھر بھی ہمیں نقصان ہو جائے گا، پھر ہمارے قیدی ہی بغاوت کر جائیں گے. تو جس طرح بادشاہ جو ہے وہ تمام باتوں میں وزیر سے مشورہ لیتا ہے، اور خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، غصے کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، اور وزیر کے خلاف ان دونوں کی باتیں نہیں سنتا، اور دونوں کو ڈانٹتا رہتا ہے، کوتوال کو بھی ڈانٹتا رہتا ہے تاکہ وہ بھی حد سے نہ بڑھے، اور خواہشات کو بھی جو ہے زیادتی سے باز رکھتا ہے، تب ہی اس ریاست کا، اس سلطنت کا نظام درست رہتا ہے. تو اگر بادشاہ یعنی دل وہ عقل کے مشورے سے کام کرے، یعنی وزیر کے مشورے سے کام کرے، اور شہوات کو اور غضب کو عقل کے تابع رکھے، نہ کہ اپنی عقل کو ان کا تابع کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری باڈی کا جو نظام ہے وہ درست رہتا ہے، اور پھر ہم ایک سعادت کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور اللہ کے قریب پہنچنا آسان ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. اور اگر ہم عقل کو شہوت اور غضب کا قیدی بنا دیں تو پھر ہماری سلطنت ویران ہو جاتی ہے، بادشاہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، پھر وہ قلب سلیم نہیں رہتا. تو جو شہوت اور غضب ہے نا، وہ کھانے پینے اور ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں، ٹھیک ہے. اور کھانا پینا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بدن کا چارہ ہے، ہماری غذا ہے، اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. تو جسم جو ہے وہ حواس کا خادم ہے، اور حواس جو ہے وہ عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کی ہیں اللہ نے، تاکہ ان کے ذریعے اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو. تو حواس جو ہے یہ عقل کے خادم ہے، اور عقل کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ دل کے لیے پیدا کیا، تاکہ وہ دل کے لیے ایک روشنی کا کام دے، چراغ کا کام دے، شمع کا کام دے، اور اللہ کے نور کو دیکھے، جو کہ دل کی غذا ہے، دل کے لیے بہشت ہے اللہ کی معرفت، دل کا پرپز ہے اللہ کی معرفت. تو عقل جو ہے یہ دل کی خادم ہوئی، اور دل ہمارا اللہ کے جمال کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے معرفت کے لیے پیدا کیا گیا. تو جب اس طرف مشغول ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ کے غلام بن جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو اس کے یہی معنی ہے کہ دل کو پیدا کیا ہے، اور یہ مملکت اور لشکر اس کو دیا ہے،
اور یہ بدن بھی اللہ نے سواری کے لیے دیے تاکہ اس عالم خاک سے سفر کر کے اعلیٰ علیین کی سفر کریں، اور اگر چاہے تو حق کی نعمت کا ادا کرے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے، تو بادشاہ کی طرح جو ہے مسند پر بیٹھے، اللہ کی رضا کو اپنا قبلہ اور مقصود بنائے، آخرت کو اپنا وطن بنائے اور اسی کو اپنا جائے قیام تصور کرے، دنیا کو منزل، تن کو جو ہے جسم کو اپنی سواری، ہاتھ پاؤں اور اعضاء کی خدمت گار سمجھے، عقل کو وزیر سمجھے، شہوت کو مال کا نگہبان سمجھے، غصے کو کوتوال سمجھے، حواس کو جاسوس بنا کر علیحدہ علیحدہ ہر ایک سے کام لے تاکہ وہاں سے خبریں لائیں، اور جو ہماری قوت خیال ہے، جو ہمارے کہہ لیں کہ فرنٹل برین ہے، فرنٹل پارٹ آف برین ہے جو اگلی طرف ہوتا ہے دماغ کے، اس کو سب کا افسر بنائے تاکہ جو جاسوس یعنی جو حواس خبریں لا رہے ہیں اس تک، اور پھر اس کو وہ پروسیس کرے قوت تحفظ میں جو ہمارا ہائنڈ برین ہے، دماغ کی پچھلی جانب ہے، اور اس کو ان تمام خبروں کا وہ محافظ بنائے تاکہ جو خبریں افسر سے مل رہی ہیں ان کو حفاظت سے رکھے، سٹور کر لے، اور وقت پر اپنی وزیر عقل سے عرض کرے، اور وزیر جو ہے ان تمام خبروں کے مطابق جو پوری مملکت سے اسے پہنچ رہی ہیں وہ سلطنت کا انتظام کرے، اور بادشاہ کے سفر کی تدبیر جو ہے وہ کرتا رہے۔ اور اگر وزیر دیکھے یعنی عقل اگر دیکھے کہ لشکر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، مثلا شہوت اور غضب وغیرہ باغی ہو گئے ہیں، وہ بادشاہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے ہیں، تو ان کو پھر درست کرے، اور وہ عقل کے تھرو ہی کر سکتے ہیں، اور جہاد کی طرف متوجہ ہو، ان کو سلامتی کی طرف واپس لائے، ان کو مار ڈالنے کا ارادہ نہیں کرنا۔ شہوت کو ختم نہیں کر سکتے ہم، غضب کو ختم نہیں کر سکتے، ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو ختم نہیں کرنا۔ اگر ختم کریں گے وہ عیسائیت میں ہے، وہ ان کا دین ہے کہ رہبانیت میں انسان چلا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو ختم نہیں کرنا، ان کو کام میں لے کے آنا ہے، اپنے انڈر لے کے آنا ہے، ان کو دوست بنانا ہے، ان کو اطاعت قبول کروانی ہے اپنے دل کی، ان کو دشمن اور ڈاکو نہیں بنانا ہم نے۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں پھر ہم اپنا اصل پرپز اچیو کرتے ہیں، پھر ہماری اصل سعادت ہمیں ملتی ہیں، اور پھر ہمیں وقت پر اس خدمت کا جو ہے وہ صلہ بھی ملے گا۔ اور اس کے خلاف اگر عمل ہم کرتے ہیں اور ڈاکوؤں اور دشمنوں اور باغیوں سے کے ہاتھ ہم چڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہم پر کہہ لیں کہ شکاوت آ جاتی ہے، اور پھر بدعمالیاں کرتے ہیں۔ تو اب جو بھی دل کے اندر ہر ایک جو بھی لشکر ہے اس کے ساتھ جو دل کے ساتھ جو اس کا تعلق بنتا ہے نا، تو ہر لشکر کی وجہ سے نا آدمی کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جسے ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، اور ان میں سے اب کچھ برے اخلاق ہیں جو کہ آدمی کے لیے ہلاکت کی وجہ بنتے ہیں، اور بعض نیک ہیں کہ جو ہماری سعادت کی وجہ بنتے ہیں، جن کو ہم نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا: چوپایوں کے اخلاق، درندوں کے، شیطانوں کے اور فرشتوں کے۔ اب آپ دیکھیں کہ طمع اور شہوت کی وجہ سے انسان چوپایوں جیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے سبب غصے کے انسان جو ہے وہ کتے اور شیر اور بھیڑیے کے کام کرتا ہے، مطلب مارنا، قتل کرنا، گالیاں نکالنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح لوگوں میں فساد ڈلوانا، یہ شیطانوں والے کام کرتا ہے، اور علم اور اصلاح کے درست رکھنے، برے افعال سے پرہیز کرنے، مخلوق کی بہتری چاہنے، ذلیل کاموں سے بچنے، اللہ کی معرفت سے خوش ہونے، جہل اور ریاکاری اور نادانی کو برا جاننے کی وجہ سے انسان فرشتوں کا کام انجام دیتا ہے۔ اور حقیقت آدمی کی ان 4 چیزوں میں سے ہے، یا تو فرشتہ پن، یا شیطان پن، یا درندوں میں سے، یا جانوروں میں سے۔ تو جانوروں میں سے کوئی بھی جیسے ہے کتا لے لیں، وہ اپنی اصلی شکل و صورت یا گوشت اور پوست کی وجہ سے برا نہیں ہوتا، اس کو بھی تخلیق تو اللہ نے کیا نا، وہ اپنی عادات کی وجہ سے برا ہوتا ہے۔
جیسا کہ مطلب بلا وجہ آدمیوں سے لڑتا ہے نا، اسی طرح سور ہے وہ اپنی صورت کی وجہ سے برا نہیں ہے، بلکہ وہ جو خبیث اور پلید چیزیں کھاتا ہے نا، ان کی جو طمع اور حرص ہے اس کے اندر، اس وجہ سے برا ہے. تو یہ ان کی حقیقت ہے. تو یہ چیزیں آدمی میں بھی موجود ہیں، ہر انسان میں. تو اب آپ دیکھیں، ہم نے کہا کہ آدمی کی جو افضلیت ہے وہ اسی لیے ہے کہ آدمی اس جسم کے اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرے جو فرشتے کر رہے ہیں، تو فرشتے ہمیں اپنا سردار مانے نا. کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ جسم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، ان کے اندر یہ خواہشات نہیں ہیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم وہ ٹیسٹ نکل جاتے ہیں، ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں. تو پھر فرشتے ہمارے خادم ہیں، فرشتے ہمارے نوکروں کا کام کرتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے وہ نہ اس پرپز کو سمجھ پائیں، اچیو کر پائیں، اور ہم اپنے اس جسم کے غلام ہو جائیں، اپنے یہ جو سارا کنگڈم سمجھا ہے اس کے غلام ہو جائیں، تو پھر وہی فرشتے جو ہمارے خادم تھے وہی ہمیں عذاب بھی دیتے ہیں. وہی فرشتے جو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، وہی فرشتے پھر ہمیں سزا بھی دیتے ہیں. تو ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر فتح دی ہے، وہ مجھ سے مغلوب ہو گیا اور وہ مجھے برائی پر آمادہ نہیں کر سکتا. تو ایک آدمی کا بھی یہی ہے کہ آدمی کے لیے فرمایا کہ وہ اپنے حرص اور شہوت کو با ادب اور عقل کا محکوم رکھے، تاکہ بغیر عقل کے حکم کے اس کی شہوت، اس کا حرص کوئی کام نہ کرے. تو اگر آدمی اس پر عمل کرے گا، اپنی عقل سے کام لے گا، تو اپنے دل کو بھی بچا لے گا، اپنی پرسنالٹی کو بچا لے گا، اپنے اخلاق اور صفات کو بچا لے گا، جو کہ اس کی سعادت کے کہہ لیں کہ بیج ہوں گے، اس کی بنیاد رکھیں گے. اور اگر اس کے خلاف عمل کرے گا تو پھر انسان اپنی شہوت، اپنی خواہشات کا خدمت گزار بن جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو یہ پھر انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتے ہیں. اور اگر انسان کو یہ اس کی حالت خواب میں، بیداری میں، حالت کشف میں دکھائی جائے نا، تو انسان پھر اپنے آپ کو ایک کتے یا سور یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے پائے گا. اب آپ خود امیجن کریں کہ اگر کوئی مسلمان آپ کسی کافر کے قبضے میں دے دیں تو کافر اس سے کیا سلوک کرے گا. تو اسی طرح آپ ایک فرشتے کو کسی کتے یا سور یا شیطان کے حوالے کر دیں تو اس کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا. تو اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں نا، بہت یہ میں نے اگلے لیکچر میں پڑھانا تھا لیکن اسی میں ہم نے ڈسکس کر لیا. اگر آپ اسی پہ غور و فکر کریں اور ہم لوگ انصاف سے کام لیں نا، غور کریں ہم کہ رات دن ہم جو ہے اپنی حرص اور ہوس کے غلام ہیں، تو در حقیقت میں پھر ہمارا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ اگرچہ ظاہر میں ہم آدمی کی صورت میں ہی ہیں، لیکن کل قیامت کو یہ راز ہم پر کھلے گا کہ جب ہمارا جو ظاہر ہے وہ ہمارے اس دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہم اٹھیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آخرت میں ہم نے اس جسم کے ساتھ نہیں اٹھنا، اس دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے نا ویسی شکلوں کے ساتھ اٹھنا ہے. کوئی قیامت کے روز بھیڑیا یا کتے کی شکل اختیار کرے گا، کوئی جو ہے وہ، آپ نے دیکھا نا خواب میں آپ کو اگر بھیڑیا نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعبیر ہوتی ہے ظالم. اسی طرح اگر کوئی خواب میں سور دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر پلیدی ہوتی ہے، کیونکہ خواب جو ہے یہ موت کا ایک نمونہ ہے ہمارے پاس. تو جب ہم نیند کے باعث اس عالم سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو صورت ہے وہ سیرت کے مطابق نظر آتی ہے. تو اس لیے خواب کی انٹرپریٹیشن جو ہے، آپ نے دیکھا نا کہ جانور اگر خواب میں جس طرح کا جانور دیکھیں، یا ہم سیرت دیکھتے ہیں خواب میں، صورتیں نہیں دیکھتے، اور اس کی تعبیر ہماری صورتوں پہ ہوتی ہے. آخرت میں بھی سیم یہی معاملہ ہوتا ہے، قبروں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے.
قبر میں بھی اس جسم کو تو عذاب نہیں ہونا نا, اس جسم کو نہیں, اس روح کو عذاب ہونا ہے, اس پرسنالٹی کو عذاب ہونا ہے کہ جو ہمیں بطور امانت ملی اللہ کی طرف سے کہ آپ نے اس کو بچا کے رکھنا تھا, اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف واپس جانا تھا, لیکن آپ نے اگر اس پرسنالٹی کو دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگا دیا تو اس کو عذاب ہونا. ورنہ یہ جسم تو فرشتوں کے گرز کیسے برداشت کر سکتا ہے, یہ جسم تو فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا نا. لیکن جیسے ہی ہم مرتے ہیں تو پھر ہماری ایسے نگاہ, اللہ تعالیٰ نے بتایا, ایسے تیز ہوگی کہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. قیامت کے روز بھی ایسی ہر چیز واضح نظر آئے گی. تو جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل جو پرسنالٹی ہے یہ صرف اس دنیا پہ بیس نہیں ہے, ہماری آخرت, ہماری قبر, ہر چیز, ہماری جو بیسک فلسفہ ہے ہمارے اسلام کا وہ ہمارے اس پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے. اور پرسنالٹی کیسے بنتی ہے وہ ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھایا ہے کہ پرسنالٹی بنتی ہے عقل کو یوز کر کے, تمام چیزوں کو اپنے تابع رکھ کے, اور پرپز آپ کا اللہ کی معرفت ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگ آپ اپنی عقل کو یوز کرتے ہیں, اپنی تمام چیزوں کو اس کے مطابق یوٹیلائز کرتے ہیں, تو تب پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی جیسے ہمارے تو ہم سے تو اپنی خواہشات ہی قابو نہیں ہوتی نا, ہمیں ڈرامہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, ہمیں کوئی چیز کھانے کی کریونگ ہو جائے ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اب امیجن کریں ہماری عقل کا کیا حال ہے, ہم تو پرسنالٹی وائز بہت نیچے کے لیول پہ ہیں کہ ہم سے اپنی کھانے کی خواہش نہیں کنٹرول ہوتی. اب امیجن کریں ہم نے کوئی بڑا کام کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تو ہم نے صرف بیسکس ڈسکس کی, اور یہ بہت اس کی ڈیپتھ ہے, بہت بڑا یہ جو ہے وہ راز ہے, یہ ہم اس کورس میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کہ جو یہ باتیں ان کو اگر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی, تو میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا ابھی عقیدہ آخرت میں کہ ہماری چیزیں کیسے ایکچوئل ریالٹی کیا ہے, کہ جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا جسم جو ہے یہ صرف ایک سواری ہے, اصل ہمارا قلب ہے, اور یہ سواری تو بدل جانی ہے. آپ کو پتہ ہے جنت اور جہنم میں بھی یہ جسم نہیں ملنا نا, اصل سزا روح کی سزا ہے, اصل جزا روح کی جزا ہے, قبر میں بھی, آخرت میں بھی, اور دنیا میں بھی. ہر چیز ہماری اصل, ہماری پرسنالٹی, اس کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ, ہماری روح کے ساتھ ہے. اور قلب نیک ہوتا ہے تو پرسنالٹی بھی نیک ہوتی ہے, سارے اخلاق نیک ہوتے ہیں, ہم ترقی کرتے ہیں, ہم ہر چیز میں ایکسل کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ قلب بیمار ہوتا ہے, یہ روح بیمار ہوتی ہے, تو ویسے ہی ہماری پرسنالٹی بھی ڈاؤن ہوتی ہے, ہمارے اندر سارے ایٹریبیوٹس وہ پیدا ہوتے ہیں جو باقی ان تینوں کیٹیگریز میں آتے ہیں جو ہم نے اسٹڈی کی نا. تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ میں, ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. تو اب کوئی سوال ہے اس کے متعلق تو آپ کریں. اس میں نا السلام علیکم. وعلیکم سر السلام علیکم. سر اس میں آپ نے وضاحت کی بڑی اچھے انداز میں کہ کیا میں آپ نے قلب کو بادشاہ بنا دیا ریاست کا ایک, تو میں پھر کدھر ہوں؟ قلب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ قلب جو ہے وہی میں ہوں؟ جی میں نے آپ کو وہی تو بتایا نا, آپ کی اصل آپ کا قلب ہے, یہ جسم صرف ایک سواری ہے. قلب تو جی کوئی اور سوال؟ سر میں نے کوئی پوچھنا پوچھوں؟ جی جی
सर अभी हमने अपने लेक्चर में बात किया है कि हम लोग ना सर हम लोग एज ए मुस्लिम है, हम लोग ये कभी भी नहीं कह सके अगर हमें कहे कि हम लोगों को आखिरत का डर नहीं है या आखिरत के अमाल से हम लोग वाकिफ नहीं है कि क्या होगा आखिरत में। लेकिन सर हम लोग ना दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया की मोहब्बत भी होती है और हमें आखिरत का डर भी है, लेकिन सर हम ना दुनिया की मोहब्बत भी नहीं छोड़ रहे और आखिरत को अपने आखिरत बेहतर बनाने के लिए जो हमें स्टेप्स उठाने हैं उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। अगर हम लोग बेसिक हैं तो हम अपनी नमाज को भी फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, हम लोग दिल से कर लेते हैं, नियत कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने नमाज पढ़नी, लेकिन सर जो स्टेप उठाना है वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हाँ, हम लोग दिल से चाहते हैं हम लोग अपनी दुनिया से मोहब्बत को कम करें। बेशक अगर हम लोग कम कर भी रहे हैं, लेकिन सर जो आखिरत के लिए हम लोगों ने स्टेप उठाना वो कैसे करें? अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, ये कैसे स्टेप उठाएं सर? स्टेप उठाना मुश्किल है, नियत करना आसान है, ऐसा लगता है मुझे। ये स्टेप उठाना कैसे करें? जी जी, यही तो इस कोर्स का पर्पज़ है ना कि स्टेप उठाना है। यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि आपने डेवलप होना है। जी वो पूछ रहे हैं कि कैसे होना है, आपने ये नहीं बताया। आपने बोला कि स्टेप उठाना है, किस तरह उठाना है, एक्शन हाँ, तो किस मैं तरह। वही तो बताया ना कि वो अभी डिस्कस नहीं ना कर सकते, वो आगे 2-3 घंटे का वो लेक्चर होगा आज हमारा। ठीक है, इन शॉर्ट तो ये है कि स्टेप आप तब उठा सकते हैं जब आपकी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, और इसकी सिर्फ ये वजह होती है कि जब हमें चीज़ें सही से क्लियर नहीं होती, नॉलेज चीज़ों का सही नहीं होता, तभी हमारे अंदर ये लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी आती है, या तभी हम टॉक टू एक्शन रेशो हमारी कम होती है। तो ये जब चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, आप खुद बखुद हर चीज़, और बाकी इसमें एक चीज़ अल्लाह की तौफीक भी है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर दुआ भी साथ साथ होती है। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको अमल पे आमादा करती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती। वो इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी ये लेक्चर का क्या शेड्यूल होगा, डेली होएगा क्या ये कुछ दिन छोड़ के होंगे? अल्लाह के बंदे, आपने लेट ज्वाइन किया, आप कोर्स आउटलाइन देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। नहीं मैंने देखा था उसमें ग्रुप में कि 8 से 10 बजे तक होगा। हाँ, तो उसमें नीचे भी देख लेना, सैटरडे टू सैटरडे क्लास होगी सिर्फ। जी, अब पर्सनालिटी का कुछ पिक्चर क्लियर हुई है आपके सामने? जी होगी, फिलहाल तो नहीं लग रही है। सर ये जो क्लास ले रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ वीडियो शेयर अगर कर दें ताकि वो रिव्यू कर सकें। सर नेक्स्ट क्लास में ना इन चीज़ों पर आप ख़ुसूसन अगर नज़र डालें तो ये सबसे अच्छा काम होगा। फर्स्ट एक मोबाइल एडिक्शन, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो मेरे साथ पेश आता है कि मैं हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, हद से ज़्यादा, यानी अपना काम निपटाया और फ़ौरन अपने रूम में, कोई सोशल सर्कल नहीं है मेरा, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बिल्कुल खामोश चुपचाप, इवन अपनी फैमिली के साथ भी नहीं। मसला मेरे साथ कोई भी नहीं है, फैमिली भी सपोर्टिव है, किसी किस्म का कोई, लेकिन अरसा 2 साल गुजरा है। पहले मैं अपने थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, टेंशन डिप्रेशन में रही, फिर उससे निकली तो बिल्कुल बेहिस, ना किसी से बात करने का दिल करता है ना कुछ, बिल्कुल खामोशी चुपचाप ऐसे। इस मसले से मैं निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन स्टिल फेल। इतना है कि अब मैं ना किसी के सामने अब बोलने लगूँ तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू देने गई तो मैं वहाँ पे बिल्कुल स्टक होकर बैठ गई। हालांकि जब वो कोई क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारे आंसर्स आ रहे थे, बट मैं स्टिल स्टक। और अभी भी तकरीबन बात करते हुए मेरा चेहरा तकरीबन सुर्ख हो चुका है। मेरे साथ ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है और मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश में नाकाम हो गई हूँ। जी, जो भी आप लोग हैं मीटिंग में, अगर कोई इस तरह का मसला है ना, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है डिस्कस करना। वो आप हमारी बिल्कुल फ्री सर्विसेज होती हैं काउंसलिंग की, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आप को मैं कॉन्टैक्ट सेंड करूँगा, आपने उस पर मैसेज करना है, तो आपको फिर वो अपॉइंटमेंट टाइम मिल जाता है कि इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, तो फिर आप अपना मसला डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे इंडिविजुअल मसले हैं, ये कोर्स और पर्पज़ के लिए होता है, इसमें हम इंडिविजुअल मसाइल को नहीं डील करते, ये ओवरऑल कलेक्टिव चीज़ों पे होता है। जी सर, थैंक यू।
सर अटेंडेंस जी अटेंडेंस